کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو HEJ ریسرچ سینٹر ہے اس میں پچھلے 22 سال سے جہاں لاقانونیت کا دورہ ہے اس کے بارے میں پریس کو آگاہی دی جائے، اور موجودہ جو دور ہمارا گزر رہا ہے جس میں ایک نئے ڈائریکٹر کو آنا ہے یا موجودہ کو کنٹینیو کرنا ہے، اس میں جو روڑے اٹکائے جا رہے ہیں باثر حلقے اور سرمایہ دار طبقہ جن کا یہاں پہ جو انٹرسٹ ڈیولپ کر دیا گیا ہے، کروایا گیا ہے، اس کے بارے میں بعد میں ڈسکس کروں گا۔ تو پہلی بنیادی چیز یہ کہ تھوڑا سا میں تعارف 2 منٹ کا کرا دوں HEJ کے بارے میں کہ 1966 میں ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی نے انڈیا سے یہاں دورہ کیا تھا، اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے ایوب خان کے صدر پاکستان کی درخواست پہ پاکستانی شہریت اختیار کی، اور انہی کی درخواست پہ انہوں نے PCSIR بنایا۔ ساتھ میں انہوں نے یہ درخواست بھی کی تھی کہ آپ ایک PhD پروگرام کے تحت ایک ایسا ادارہ بنائیں جو PhD پروگرام بھی کرے اور کمرشل ٹیسٹنگ اور ریسرچ بھی کرے۔ تو چنانچہ انہوں نے انڈین شہریت کو ترک کر کے پاکستان میں یہاں قیام کیا، اور HEJ ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں جب ان کو یہاں کراچی یونیورسٹی میں جگہ دی گئی تو HEJ ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم ہوا، جس کو حسین ابراہیم جمال نے انیشیلی بلڈنگ ڈونیٹ کر کے اسٹارٹ کروایا۔ اس کے بعد یہ ادارہ چونکہ کراچی یونیورسٹیز ایکٹ میں 28(1) کے تحت بنا ہے، یعنی کراچی یونیورسٹی کا انٹیگرل پارٹ ہے یہ ادارہ۔ اس طرح سے جو اس کا ایک اسٹرکچر ہے وہ یہ بنیادی طور پہ سیمی آٹونومس باڈی ہے، جس میں جو کراچی یونیورسٹی بھی ہے اور اسی کا ہم انٹیگرل پارٹ ہیں۔ بدقسمتی سے یہاں پہ جو انسٹیٹیوٹ ڈیزائن کیے گئے اس کے اندر جو بہت بڑا سخم رکھا گیا وہ یہ تھا کہ اپوائنٹمنٹ آف دی ڈائریکٹر، اس کے اندر انگریزی زبان کو منور کر کے یہ چیز لکھی گئی، صرف اتنا لکھا گیا کہ اسٹیٹس کے بارے میں کہ ڈائریکٹر ول ہیو اے پرماننٹ اسٹیٹس۔ اس میں اس طرح لکھا جانا چاہیے تھا کہ ڈائریکٹر ول بی آف اے پرماننٹ اسٹیٹس کے بجائے ول ہیو اے پرماننٹ اسٹیٹس، جس کا مطلب یہ لیا گیا یا باور کرایا گیا کہ جس کا مطلب ہے وہ لائف ٹائم رہے گا۔ اس اسٹیچوز کے اندر جو مینیپولیشن ہوئی، جس کا فائدہ جو ڈائریکٹر اقبال چودھری صاحب نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ اس کے بعد 1978 میں ایک ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کو ادارے کا کو ڈائریکٹر مقرر کیا گیا، اور 1994 میں جب ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی کا انتقال ہو گیا تو وہ ڈائریکٹر ہو گیا، اور 2002 تک وہ ڈائریکٹر ہے ٹل ہز ریٹائرمنٹ۔ اس کے بعد سینڈیکیٹ سے انہوں نے اپنے دور کی ایکسٹینشن کرا لی 4 سال کے لیے، اور سینڈیکیٹ نے واضح طور پہ اس پہ لکھا کہ یہ 4 سال کی ایکسٹینشن ان کے چیئرمین HEC ہونے کی وجہ سے اور ان کی خدمات کی وجہ سے ان کو ایز اے اسپیشل کیس دی جا رہی ہے، اور کبھی بھی ایکسٹینشن کسی کو نہیں دی جائے گی۔ یہ سینڈیکیٹ کی رولنگس موجود ہے جس کو ہم اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ 2002 میں ڈاکٹر بینا شاہین جو کہ ان کے بعد تھی، ان کو ڈائریکٹر نامنیٹ کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو زبردستی بالجبر ان کو اس عہدے سے ہٹایا گیا، اور جونیئر موسٹ اقبال چودھری صاحب کو ڈائریکٹر اپوائنٹ کر دیا گیا۔ میں پھر کہوں گا نامنیٹ کر دیا گیا یا اپوائنٹ کر دیا گیا، تمام قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے بلا شرکت غیر 2002 سے لے کر 2008 تک ایکٹنگ ڈائریکٹر سرو کیا۔ کسی بھی قانون پاکستانی قوانین کے تحت اگر کوئی پوسٹ ابالش کر دی جائے گی وہ 6 مہینے کے بعد، اگر اس میں کوئی مستقل تعیناتی نہیں ہوتی ہے، مگر اقبال چودھری صاحب نے اب اس 6 مہینے کے بجائے 6 سال تک ڈائریکٹر ایکٹنگ کے عہدے کو انجوائے کیا، اور 2008 کے جون 8 2008 میں ایگزیکٹو بورڈ کا ایک اجلاس بلایا گیا، جس کے اندر ڈاکٹر عطاء الرحمان نے، جو کہ اس وقت پیٹرن ان چیف بھی نہیں تھے اور اپنے آپ کو پیٹرن ان چیف لکھتے تھے، انہوں نے ان کو یہ ایگزیکٹو بورڈ میں کہا کہ I nominate Dr. Iqbal Chaudhary to be the future director on his performance of his last 6 years as acting director۔ انہوں نے ان کو نامنیٹ کر دیا اور انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے، چونکہ اس منٹس کے اندر کہیں پہ یہ موجود نہیں ہے کہ کتنا پیریڈ ہوگا، سلیکشن کرائٹیریا کیا ہوگا، کون سینئر موسٹ تھا۔ اس کے بعد 2008 سے لے کے 2019 تک ایٹ دی ایج آف 60 ڈاکٹر اقبال چودھری نے اگین 11 سال تک ڈائریکٹرشپ کو انجوائے کیا۔ اس کے بعد ایک میرافائڈ انٹینشن کے تحت، ملی بھگت کے تحت، انہوں نے 2019 میں ایک 4 سال کی ایکسٹینشن لے لی، اور وہ 4 سال کی ایکسٹینشن 2023 میں مکمل ہوئی۔ اچھا، میں سامعین کو اس چیز کے بارے میں بتا دوں کہ چونکہ 28(1) کے تحت جو سینٹرز کراچی یونیورسٹی میں قائم ہوئے ہیں،
اس تمام کی تمام سینٹرز کی گورننگ باڈی سینڈیکیٹ ہوتی ہے جو اپوائنٹمنٹ ریٹائرمنٹ سے لے کے ہر تمام پروسیجرز کو ویٹ کرتی ہے اور اس کو سینٹ اپروو کرتی ہے. اس تمام چیز میں جو ڈاکٹر اقبال چودھری کا 6 سال کا دور ایز ایکٹنگ ڈائریکٹر، 11 سال کا دور ایز ڈائریکٹر اور مزید 4 سال کا جو ریٹائرڈ پروفیسر کے طور پر انہوں نے 4 سال پھر ڈائریکٹر بنایا، یہ 21 سالہ دور کبھی بھی سینڈیکیٹ میں پیش نہیں ہوا. یہ ریکارڈ ہے ایچ ای جے کی تاریخ کا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. عطاء الرحمان کا بھی کیس ڈسکس ہوا، ان کو ایکسٹینشن ملی. 21 سال کا دور کبھی سینٹ میں اور سینڈیکیٹ میں ڈسکس ہی نہیں ہوا اور وہ بلا شرکت غیرے 21 سال تک اپنے منمانیاں کرتے رہے. تقریباً 40 سے اوپر فارن فیکلٹی اور لوکل فیکلٹی ممبرس کو چھوڑ کے جانا پڑا ان کے استحصالی رویے کی وجہ سے. امپلائیز کے ساتھ، اکیڈمک اسٹاف کے ساتھ ان کا انتہائی جسے کہنا چاہیے کہ ڈکٹیٹرشپ کا ان کا طریقہ کار تھا کہ ڈکٹوریل ایٹیٹیوڈ تھا ان کا اور انہوں نے رکھا. اس کے علاوہ جو مالی بے ضابطگیاں تھیں جس کے اوپر مختلف آڈٹس ہوئے اور ان آڈٹس میں ان کی ڈائریکٹرشپ سے لے کر مالی بے ضابطگیوں تک پیرے بنے اور وہ پیرے آج بھی رپورٹڈ ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے بعد 2019 میں جو ایک اسپیشل آڈٹ ہوا کراچی یونیورسٹی کا، جس میں آڈیٹر محمد حنیف نے اس نہ صرف ڈائریکٹرشپ کے وہ جو پچھلے 17 سال تھے اس کو چیلنج کیا کہ یہ قوانین کے مطابق نہیں ہے، یہ پیرا ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کے بعد ان پیرا ہونے کے باوجود مزید ان کو 4 سال کا دور دیا گیا جس پر انہوں نے اپنے دور کو مکمل کیا. اور اس کے بعد پھر 2023 میں کچھ ساتھیوں نے ہمارے مجھ سمیت ان کے اوپر ایک کیس کیا کہ وہ 60 سال سے اوپر آلریڈی 4 سال گزار چکے تھے. سپر انویشن کے قانون کے تحت اور سپریم کورٹ کے قوانین کے تحت کہیں پہ بھی بندہ 60 سال سے اوپر جاب نہیں کر سکتا کہ انلیس اس کا ٹینیور کو وزیر اعلیٰ یا صدر مملکت سے اس کی اپروول نہ لی جائے، وہ بھی ریٹائرمنٹ سے 6 ماہ پہلے لی جاتی ہے. ان کے کیس میں کہیں پہ ایسا نہیں ہوا اور جو اسٹیچوٹس ہمارے پاس موجود ہیں وہ بھی حتیٰ کہ سینڈیکیٹ سے اپروو نہیں ہیں، بلکہ وہ سینڈیکیٹ کے اپروول کے بجائے ڈائریکٹ گورنر صاحب سے اپروول لے لی گئی، جو کہ اگین ایک لاقانونیت ہے، چونکہ ایک پراپر پروسیجر جب ڈیفائنڈ ہے تو اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے. اس کے بعد اب جو پچھلے 1 سال کا دور ہے جس میں انیشیلی ڈاکٹر فرزانہ شاہین صاحبہ کو ایک ایڈیشنل چارج دیا گیا جو انہوں نے 3 ماہ تک کے لیے دیا گیا، چونکہ ایگزیکٹو بورڈ نے اس نوٹس کے بعد جو ان کو ہوا تھا عدالت سے ان کو مزید ان کے ٹینیور کو ایکسٹینڈ نہیں کیا. اور پھر وہ ڈاکٹر فرزانہ شاہین جو کہ سینئر موسٹ فیکلٹی ممبر تھی ان کو تعینات کر دیا گیا 3 ماہ کے لیے وی سی صاحب کی طرف سے. اس کے بعد وی سی صاحب نے ان کو ٹل فردر آرڈر ان کو اس ادارے کا سربراہ مقرر کر دیا اور وہ ایڈیشنل چارج نہیں تھا. اس کے بعد 13 مئی کو اس ادارے پہ ایک شبخور مارا گیا اور وائس چانسلر صاحب پر ایک نادیدہ دباؤ تھا جس کے تحت انہوں نے اپنی اسپیشل پاورز کو ایکسرسائز کیا اور ڈاکٹر اقبال چودھری کو دوبارہ اس ادارے کا سربراہ مقرر کیا گیا. مگر فاصل عدالت نے ہائی کورٹ نے اسٹے لینے والوں کے حق میں فیصلہ کیا اور 2 ہی دن کے بعد 48 گھنٹے کے اندر ڈاکٹر فرزانہ شاہین کو بحال کیا اور ڈاکٹر فرزانہ شاہین کو ڈائریکٹر مقرر کیا گیا. اس درمیان مختلف کیسز ہوئے جس میں کہیں اسٹے لیا گیا، کہیں اسٹے رکوایا گیا، کہیں ڈبل بینچ کا فیصلہ. آخری جو فاصل عدالت ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ بغیر کسی ڈائریکٹر کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے ان تمام کیسز کی ہیئرنگ مکمل کی جائے، اس وقت تک ڈاکٹر فرزانہ کو ڈائریکٹر رکھا جائے. مگر اس میں بھی اس فیصلے کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور اس میں نادیدہ اور باثر حلقے انٹروین کر رہے ہیں، خاص طور پہ سرمایہ دار طبقہ جو چاہتا ہے کہ ان کی مرضی کا ڈائریکٹر آ جائے تاکہ اس کے پیچھے بھی میلافائڈ انٹینشنز ہیں. وہ ادارہ اس لیے یہ کروانا چاہتے ہیں تاکہ اپنی پسند کے ڈائریکٹر کو جو انہوں نے ایڈ شائع کیا ہے اخبار میں، اس کے اندر پہلی بار یہ لکھا گیا کہ 1 سال کے لیے. وہ 1 سال کے لیے اس لیے لکھا گیا ہے تاکہ وہ 1 سال کے اندر جو باہر سے ڈائریکٹر کو بلوایا جائے گا، اسی لیے پہلی بار انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ کھولا ہے جو کہ قانون میں نہیں ہے، چونکہ اسٹیچوٹس کے اندر کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ ڈائریکٹر کے لیے آپ اشتہار دیں گے. ہاں، سلیکشن بورڈ کا تذکرہ ضرور ہے. جب سلیکشن بورڈ کا تذکرہ اگر اسٹیچوٹس کے اندر موجود ہے تو ہمیں سلیکشن کرائٹیریا کو پھر یونیورسٹیز ایکٹ اور کوڈ سے دیکھنا پڑے گا. یونیورسٹیز ایکٹ اور کوڈ جو ہمیں بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سینئر موسٹ پروفیسرز جو 3 ہوں ان میں سے کسی ایک کو جو بھی سینئر موسٹ ہو اس کو اپوائنٹ کر دیا جائے. یہ کرائٹیریا ہمیں یونیورسٹیز ایکٹ اور یونیورسٹیز کوڈ ہمیں بتاتے ہیں.
مگر باوجود اس کے کہ ایچ کے ادارے میں یہ سکا موجود تھا اور اس پہ ایک نادیدہ پریشر ہمارے اوپر آ رہا ہے کہ ہم ان باہر کے کینڈیڈیٹس کی بھی اپلیکیشنز آئی ہیں، اور اس میں سیڈ پارٹ آف دا اسٹوری یہ ہے کہ ایپلیکینٹ جو 10 اپلیکیشنز آئی ہیں اس کے اندر ڈاکٹر جمشید اقبال صاحب جو کہ ایگزیکٹو بورڈ اور سلیکشن بورڈ کے بیک وقت ممبر ہیں، انہوں نے بھی اپلائی کر دیا، جبکہ سلیکشن جو ایگزیکٹو بورڈ پچھلا ہوا تھا اس میں ڈاکٹر فرزانہ شاہین کو یہ کہا گیا تھا محترم کسی صاحب کی طرف سے کہ انہوں نے جو ہے اگر کانٹینٹ آف دا ایڈورٹیزمنٹ ڈسکس ہو رہا ہے تو ان کا یہاں بیٹھنا مناسب نہیں ہے، جو کہ صحیح بات تھی کہ ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا اور وہ نہیں بیٹھی اور ان کو کہا گیا، درخواست دی گئی کہ وہ والنٹیرلی ہٹ گئی. لیکن جمشید اقبال صاحب نے یہ ریویل نہیں کیا کہ وہ بھی مستقبل کے ڈائریکٹر ہوں گے، اور جمشید اقبال نے اپلیکیشن بھی ڈالی ہے. اور مزہ خیز بات یہ ہے کہ ڈاکٹر جمشید اقبال صاحب ایک سلیکشن بورڈ جو ہمارا موجود ہے اس میں ٹل ڈیٹ تک وہ سلیکشن بورڈ کے ممبر موجود ہیں. تو ان تمام چیزوں میں جہاں پہ قانون کا دورہ ہے اور ایچ کے اندر سرمایہ دار طبقہ، باثر طبقہ حکومت کو بھی دباؤ میں لے رہے ہیں اور وائس چانسلر کو بھی دباؤ میں لے رہے ہیں، اور تاکہ ان کے من پسند ڈائریکٹر کو لا کے ایچ کے اندر اپنی منوپلی قائم کی جائے اور ڈاکٹر اقبال چودھری کی لیگیسی کو دوبارہ زندہ کیا جائے. شکریہ. جیسے کہ ہمارے ساتھی علی قاسمی صاحب نے بیان کیا، میرے خیال میں تو تقریباً جتنے تاریخی لحاظ سے اور قانونی لحاظ سے جو حقائق تھیں وہ انہوں نے بتا دی. لیکن میں اس میں تھوڑا سا اگر ایڈ کر دوں، کیونکہ ہم بار بار قانون اور اس کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ کے پاس جو ہے تو کیونکہ سرکاری ادارے چلتے ہیں کسی آئین کس قانون کے تحت، تو یہ ہے کراچی یونیورسٹی کا ایکٹ 1972 جس کے مطابق پوری کراچی یونیورسٹی اس کے ایفیلیٹڈ جتنے انسٹیٹیوشن ہیں وہ سارے چلتے ہیں. اسی کی ایک شق ہے 1G کے تحت جو ہے یہ ہمارا ادارہ بن گیا اور ان لوگوں نے اس کے اپنے انسٹیٹیوٹس بنا لیے. اب یہ انسٹیٹیوٹس جو ہے تو یقینی طور پہ جب سے بنے ہیں اس میں وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے موڈیفیکیشن یہ وہ، لیکن یہ واحد انسٹیٹیوٹس ہے کہ اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ابھی تک حل نہیں ہوئی. جیسے ڈائریکٹر آف دا انسٹیٹیوٹ جو ہوتا ہے وہ کیسے ہوگا، ان کا انتخاب کیسے ہوگا. تو اگر یہاں پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم واپس جاتے ہیں اس کتاب پہ کہ بھائی اس میں کیا لکھا ہے، اور وہاں پہ صاف طور پہ لکھا ہے کہ جب ایک ادارے کا ڈائریکٹر جو سینئر موسٹ پروفیسر ہے اس کا ٹینیور پورا ہو گیا اور ان کو کوئی آنری بیس پہ دوبارہ رکھا گیا جو بھی ہو، لیکن جب وہ چلا جائے تو سینئر موسٹ پروفیسر کو آپ رکھیں گے امانگ 3 سینئر پروفیسر جو ہوں گے، اس میں اگلا وہ ٹینیور پورا کرے گا، پھر اس کے بعد روٹیشن پہ دوسرا، اس کے بعد تیسرا. اب یہ پچھلے تقریباً جو 66 سال سے ادارہ بنے ہیں ہمارے پاس 3 ڈائریکٹر رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کتاب کی کتنی جو ہے تو وہ اس کو رکھا گیا ہے، آئین اور قانون کو کتنا رکھا گیا ہے. اس کے لیے اگر کوئی چینجز، اس میں اگر کوئی موڈیفیکیشن کرنی ہوتی ہے تو یونیورسٹی کے اندر بنیادی طور پہ 3-4 ہوتے ہیں اسٹیچیوٹری باڈیز جو اس کتاب کے انڈر آتی ہیں، جس میں ہے ایکیڈیمک کونسل ہوتا ہے، جس میں سینڈیکوٹ ہوتا ہے، جس میں سینٹ ہوتا ہے. اب اگر اس کتاب میں ایگزیکٹو بورڈ جو اس میں بن گیا ہے کہ اس کو ادارہ چلائے گا، قانون بنائے گا، پروفیسر کو کیسے لے گا، باقی لوگوں کو کیسے اپوائنٹ کرے گا، اگر اس میں کوئی چینجز کرنی ہے تو وہ اس اسٹیچیوٹری باڈی جو جس کو سینڈیکیٹ کہتے ہیں وہ اس کو اپروو کرے گا اور وہ پھر جائے گا آگے سینٹ کی میں. سینٹ فائنل جو ہے تو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے جس کو چیئر کرتا ہے چانسلر صاحب جو کہ ہے ہمارے چیئرمین ایگزیکٹو بورڈ اور چیف منسٹر صاحب ہیں. صحیح ہے نا؟ وائس نہیں چانسلر سینٹ کی میٹنگ کو. اچھا، تو اب اس میں کچھ کوششیں کی گئی، لیکن ان کوششوں کو 2013 سے لے کے 12 سے لے کے 13 سے لے کے 2024 تک مختلف طریقوں سے روکا جا رہا ہے. اور اس میں ایک ابھی ریسنٹ ایک عدالت نے فیصلہ کیا تھا کہ آپ جو ہے تو ڈائریکٹر کی سلیکشن کے لیے قانون کے مطابق اس کتاب میں یا اس کتاب میں جو ہے وہ فالو کریں، اور ساتھ ساتھ جو چینجز ہے اور اس چینجز کو انہوں نے نام دیا ہے ماڈل انسٹیٹیوٹس. اس کتاب کے انڈر جتنے بھی ادارے بنے اس کے لیے ایک ماڈل انسٹیٹیوٹس ہو تاکہ سب پہ برابر لاگو ہو، کوئی زیادتی کسی کے ساتھ نہ ہو، کوئی ناانصافی نہ ہو. وہ ماڈل انسٹیٹیوٹس جو ہونی تھی میٹنگ 27 اگست کو ابھی 2024، اور عدالت نے کہا تھا کہ آپ نے اس کو لاگو کرنا ہے. جن سرمایہ دار طبقے کا یا جن لوگوں کا ذکر کیا جو ایگزیکٹو بورڈ کے ممبر ہیں، پرمننٹ ممبر ہیں، انہوں نے سینٹ کے سارے ممبرز جو پروفیسر ہوتے ہیں
سنڈیکیٹ کے سارے ممبر جو کراچی یونیورسٹی کے الیکٹڈ ممبر ہیں ان سب کو لیگل نوٹس بھجوا کے اس میٹنگ کو روک دیا. کیوں؟ کیونکہ اس میں ماڈل انسٹیٹیوٹس لاگو ہونی تھی جس میں یہ مسئلہ ونس اینڈ فار آل ختم ہونا تھا کہ کسی بھی ادارے کا ڈائریکٹر جو ہے تو وہ اپوائنٹ کیسے ہوگا. اب وہ کوشش کر رہے ہیں, اب مسئلہ تو عدالت میں چل رہا ہے, لیکن اب یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے سلیکشن بورڈ کرا کے جو 65 سال کے ہمارے ریٹائر ڈائریکٹر صاحب ہیں, ہمارے سینئر اساتذہ ہیں, ہمیں ان کی بہت عزت ہے, لیکن اس کتاب سے کوئی بھی جو ہے تو ماورا نہیں ہے. کوئی بھی چیز ہوگی سب لوگ, اگر ہماری روزی روٹی رزق اسی سے چلتا ہے تو ہمیں اس کو فالو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, اب کوشش ہو رہی ہے کہ باہر سے کسی بندے کو یا جونیئر کیٹیگری کے کسی بندے کو لا کے ڈائریکٹر کے پوزیشن میں بٹھایا جائے, سارے سینئر پروفیسر کو ہٹایا جائے, جو کہ اس کتاب میں صاف لکھا ہے. اس کتاب میں اس کو کوئی ذکر نہیں ہے ایڈورٹائزمنٹ اور ان چیزوں کا. اگر تو یہ ضروری تھا کہ ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے یا تو پچھلے جو 30-40 سال ہوئے یہ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے قانون بنا کے اس کتاب میں لے کے آتے, سنڈیکیٹ سے پروف کراتے, سینٹ سے پروف کراتے, کچھ نہیں کیا. تو یہ صاف ظاہر کر رہے ہیں کہ دانستہ طور پہ اس چیز کو خالی رکھا گیا ہے تاکہ کسی ایک خاص بندے کو یا خاص اپنے منظور نظر افراد کو وہ جو ہے تو مسلسل آگے لے کے آئیں. اور اس میں لازمی بات ہے اگر اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو کیوں کی جاتی ہیں, کیونکہ اس میں پھر آپ کی کچھ مائل پریکٹسز ہوگی, کوئی چیزیں ہوگی, کسی کو آپ نے سفر کیا ہوگا, آپ کی وجہ سے سفر ہوا ہوگا, کسی کو ٹارگٹ کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو اگر آپ اسی لیے سے کوئی کنٹینیو کریں گے تو کوئی بندہ آگے آ کے بات نہیں کر سکے گا, اپنے حق کی جواب نہیں اٹھائے گا, جس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہوتا رہے گا. لیکن اس کو جو ہے ابھی عدالت میں بھی چیلنج کیے گئے. ہمارے اس پریس کانفرنس کے ذریعے جتنے بھی مقتدر حلقے ہیں, چیف منسٹر صاحب, باقی جتنے سارے لوگ ہیں, ان سے گزارش ہے کہ چونکہ وہ چانسلر بھی ہے اس ادارے کے, اس میں جو غیر جلا قانونیت ہے اور جو کہ ایک مسلسل اور جبراً ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی کو لا کے یہاں پہ لاگو کیا جائے ایز اے ڈائریکٹر, اس کو روکا جائے. شکریہ. لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ خواہشات پہ چلایا جا رہا تھا. اچھا, ادارے اصول اور قوانین پہ چلائے جاتے ہیں, خواہشات پر ادارے تباہ ہو جاتے ہیں. تو ہماری جو لاسٹ بورڈ کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں پروفیسر عطاء الرحمن صاحب نے بورڈ کے منٹس جو ہیں وہ بنائے. تو قوانین کے تحت جو بورڈ کا سیکرٹری ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے ڈائریکٹر. اگر میڈم اس میں موجود نہیں بھی تھی تو منٹس جو ہیں انہیں کو بنانے چاہیے تھے. اور ڈاکٹر عطاء الرحمن نے نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے کہا کہ میرا 20 سال سے اس ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے انتظامی معاملات میں, میں ایک لیب میرے پاس ہے, پروفیسر ایمریٹس ہوں, میں آتا ہوں اور میں اپنا کام کرتا ہوں. حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ ہمارے یہ جو آخری بورڈ کی کارروائی ہے اس میں پروفیسر عطاء الرحمن صاحب کے سائن موجود ہیں اس کے اوپر. آخر میں منٹس انہوں نے ٹائپ کیے. اچھا, اس میں جو اشتہار ڈیزائن ہوا اس میں جمشید اقبال صاحب خود موجود تھے اور انہوں نے اس اشتہار کو ڈیزائن کرنے میں اور انہوں نے اپلائی بھی کر دیا. وہ سلیکشن بورڈ کا بھی حصہ ہے. تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے ایک شخص جو بورڈ کا بھی ممبر ہے, سلیکشن بورڈ کا بھی ممبر ہے, وہ ڈائریکٹر کے لیے کیسے اپلائی کر سکتا ہے وہ. اس کے علاوہ علی بھائی نے ذکر کیا کہ سیکشن 28(1)G کے تحت ہمارا ادارہ بنا ہے. تو سیکشن 28(1)G کے تحت تو اجمل خان انسٹیٹیوٹ ہیلوفائڈ بھی بنا ہے. وہاں پر ابھی جو سنڈیکیٹ کی میٹنگ ہوئی تھی 30 تاریخ کو, تو اس میں ڈائریکٹر کا تعیناتی سینئر پروفیسر عرفان عزیز صاحب کو, جو وہاں پہ سینئر تھے, ان کو بنایا گیا 3 سال کے لیے. تو ہمارے انسٹیٹیوٹ میں یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم وائس چانسلر سے بھی کئی بار گزارشات کر چکے ہیں. اور ہمارے جو بورڈ کے ممبر ہیں نادرہ پنجوانی صاحبہ اور عزیز جمال صاحب, انہوں نے تقریباً 150 ملازمین کو لیگل نوٹس دیا ہے کہ وہ ان سے معافی مانگے, نہیں تو اس کے اوپر ہرجانہ ہو جائے گا سب کچھ. اس کے اوپر ہم نے جواب بھی ان کو دیا ہے کہ آپ نے ہمارے اوپر جو الزامات لگائے ہیں وکیل کے تھرو ہم نے جواب دیا کہ اس کا کائنڈلی ہمیں ثبوت دے دیں. جو 2 مہینے سے انہوں نے ہمیں کوئی ثبوت نہیں دیا اس کا. اب اگر اس سلیکشن بورڈ میں یہ 2 صاحبان بیٹھتے ہیں جنہوں نے 150 لوگوں کو لیگل نوٹس دیا تھا, تو وہ کیسے اس سلیکشن بورڈ میں بیٹھ کے جن پروفیسر حضرات کو لیگل نوٹس بھیج چکے معافی مانگنے کے لیے, تو ان کا سلیکشن کیسے وہ کر سکتے ہیں جنہوں نے ڈائریکٹر کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ 2019 کا جو آڈٹ ہوا تھا جامعہ کراچی کا, اس میں صاف لکھا ہوا ہے حنیف صاحب نے کہ ان کی 17 سال کی سروس جو تھی وہ انلیگل ہے اور ان کا کیس نیب کو بھیجا جائے. ان کو فل فور ہٹا کے ادارے کے 3 سینئر پروفیسر میں سے کسی ایک کو ڈائریکٹر بنایا جائے اور ان کا کیس نیب کو ریفر کیا جائے. اس کے بعد 2023 کا آڈٹ جو HEC کی طرف سے ہوا تھا, اس کے اوپر بھی صاف لکھا ہوا ہے کہ 3 سینئر پروفیسر میں سے ایک کو ڈائریکٹر بنایا جائے. پیج نمبر 44 کا بھی ذکر ہے جامعہ کراچی کی بورڈ بک کا کہ اس کے تحت ان کو ڈائریکٹر بنایا جائے اور ان کی اپوائنٹمنٹ کو انلیگل قرار دیا گیا ہے. اچھا, 2023 کا جو ہمارا آڈٹ ہوا اس میں 111 پیرا ہے, 111 پیرا. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اتنا اچھا ادارہ چلایا, حالانکہ یہ فائنینشیل بیسڈ آڈٹ ہوا ہے, اگر یہ پرفارمنس بیسڈ ہوتا تو 1011 پیرا ہوتے اس کے. تو ہماری وزیر اعلیٰ صاحب سے
جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گمراہ کیا گیا. ان کو نہیں پتا کہ اندر اس ادارے کے حالات کیا. بلڈنگیں بہت اچھی ہیں, بڑی بڑی بلڈنگیں, لیکن وہاں پر انسانوں کا وجود نہیں ہے, وہ خالی بلڈنگیں وہاں پر موجود ہیں. آپ لوگ جب وہاں پہ وزٹ کر کے بھی دیکھ لیں کہ وہاں پہ ہر بلڈنگ پہ تقریباً 50% کمرے خالی ہیں, اور کئی بلڈنگیں ایسی ہیں جس کے 80% کمرے خالی ہیں. اگر واقعی ریسرچ انہوں نے کی ہے تو ہمارے ملک اور قوم کو کیا ایسا دیا ہے کہ جس کے اوپر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے. ابھی کل ایک میں انٹرویو دیکھ رہا تھا ڈاکٹر طارق بنوری صاحب کا, جو سابقہ چیئرمین HEC تھے, اور انہوں نے بھی یہی سوال اٹھایا کہ جو 20 سال میں نے 40 ارب روپے اس ادارے کو ملا ہے, اس کا انہوں نے آؤٹ پٹ کیا دیا, اس کا آؤٹ پٹ کیا عوام کو ملا ہے. تو ہماری صرف گزارش وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی یہ ہے کہ آپ خود وہاں پر آئیں, وزٹ کریں, وہاں پہ دیکھیں, اس ادارے کے حالات دیکھیں کہ ایک سال میں ابھی آپ دیکھیں کہ تقریباً 100 لوگوں نے MPhil اور PhD کیا ہے. اس سے پہلے ہر سال مشکل سے 10 سے 12 لوگ MPhil PhD کر رہے تھے. تو وہ کیا حالات تھے جس کی وجہ سے اتنے کم MPhil اور PhD پروڈیوس ہو رہے تھے. اور پچھلے 20 سالوں میں تقریباً ہمارے 10 ملازمین ایسے ہیں جو آج تک ریگولر نہیں ہوئے. ہمارے 10 ملازمین ایسے 18 سال سے جو یہاں بھی موجود ہیں, ابھی یہاں اس پریس کانفرنس میں موجود ہیں, جن کا پروموشن نہیں ہوا. ہمارے ایسے اساتذہ موجود ہیں جو آج تک ریگولر نہیں ہوئے. تو یہ سب معاملات ہیں. اس کے لیے ہم تمام ہمارے اعلیٰ حکام جتنے ان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ نوٹس لیں اور ایک انکوائری کمیٹی بنائیں. اور میں ہائی کورٹ کے جج صاحبان سے کہتا ہوں جوڈیشل کمیشن بنائے جو اس ملک اور قوم کا نقصان ہوا ہے. ٹیکس پیئر کا پیسہ کہاں پہ استعمال ہوتا رہا ہے, کون جو ہے امیر سے امیر تر ہوتا رہا ہے, تو وہ سب چیزیں سامنے آئیں گی نکل کر, اور اس ادارے میں جو سائنس کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ بھی نکل کے سامنے آئے گا. تو میں وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایک انکوائری کمیٹی بنائے, سیکریٹری بورڈ کی سربراہی میں بنائیں, جو جلد از جلد ایک کمیٹی بنائے جو اس چیز کا فیصلہ کرے. اور ہمارے ادارے میں جو ڈائریکٹر کی تعیناتی ہے اس میں ایکٹ اور کوڈ کو ہی بروز خاطر رکھا جائے, اور جو وہاں موجود پروفیسر حضرات ہیں ان میں سے ہی کسی ایک کو پروفیسر بنایا جائے. شکریہ. 202 پیپرز لکھ سکتے تھے, اور اس کے بعد اگلے 21 سال میں جس میں وہ ڈائریکٹر ہے, جس میں سے کوئی تقریباً 4.5 سال کا عرصہ انہوں نے باہر گزارا. انہیں 4.5 سال کلیکٹیولی, اگر آپ ان کے 21 سال کے دورے دیکھیے, ڈومیسٹک اور فارن جو ان کے دورے تھے وہ تقریباً 4.5 سال کا دورہ پڑتا ہے, اور وہ ایڈمنسٹریٹو پوزیشن کو بھی کیری کر رہے تھے. اس درمیان انہوں نے 1400 پرچے لکھ لیے. جو سائنس سے ریلیٹڈ لوگ وہ جانتے ہیں, میڈم بھی جانتی ہیں کہ ایک ریسرچ پبلیکیشن لکھنے کے لیے کم سے کم ڈیڈیکیٹڈلی اگر کوئی کام کرے تو 6 سے 7 دن لگتے ہیں اگر کوئی پرچہ لکھا جاتا ہے انتہائی ڈیڈیکیشن کے ساتھ. تو اس کے بعد ایک پیپر تیار ہوتا ہے. مگر چونکہ ایک سائنٹیفک مینیپولیشن کی جا رہی تھی, اور ڈاکٹر اقبال چودھری کے اسٹوڈنٹ ان کے اسٹوڈنٹ یعنی نسل در نسل کوئی پیپر لکھتا تھا تو اس کا سپروائزر یہ کہتا تھا کہ آپ نے ڈاکٹر اقبال کا نام ڈالنا ہے, پہلے آپ نے میرا نام ڈالنا ہے, پھر میرے سینئر کا نام ڈالنا ہے, پھر ان کے سینئر آخر میں ڈاکٹر اقبال نکال دیتے ہیں. تو ڈاکٹر اقبال کا نام ڈالنے سے جو بچہ بھی انکار کرتا تھا اس کو ادارے سے اس پر تنگ کر دیے جاتے تھے حالات, اور وہ ایونچولی وہ ادارہ چھوڑ کے چلا جاتا تھا, جس کی وجہ سے تمام دنیا کے جو انٹرنیشنل سائنٹسٹ ہیں وہ اس بات پہ حیران ہیں کہ پرسن who has been sitting on the post of director for the last 21 years, he has got papers of more than 1600. تو یہ ایک مطلب ہیومنلی پاسبل نہیں ہے, مگر اس طرح یہ کر کے اپنے پروفائل کو ہیوی کیا گیا. شکریہ.